بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ بہت عام معاملہ ہے۔ کیا امن کے دشمن اسلام آباد پہنچ گئے ہیں؟ امن کے وہ دشمن جو ستمبر کے دوسرے ہفتے میں امریکہ میں موجود تھے، جنہوں نے وہاں ایک ابھرتے ہوئے نوجوان کو، جس کی فکر سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا تھا، چارلی کرک کو مارا تھا، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو وہاں پر کچھ ایسے سیل فونز، کچھ ایسی سمز، کچھ ایسی ڈیوائسز نظر آئی تھیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ 3 ملکوں سے ان کا تعلق تھا اور وہ مشکوک تھیں۔ حالانکہ چارلی کرک کا قتل ایک نوجوان نے وہاں پر کیا تھا، اس کی معلومات آ گئی تھیں، لیکن پھر بھی یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہاں اس مقام پر جہاں چارلی کرک مارا گیا تھا 16 ڈیوائسز تھیں، اور ان 16 ڈیوائسز میں سے 4 ڈیوائسز اسلام آباد میں پائی گئی ہیں۔ بہت اہم معاملہ ہے۔ اس کی تمام تر تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ٹونی سروگا، یہ شخص خود کو ایک ڈیٹا پائنیئر کہتا ہے، ڈیٹا انالسٹ کہتا ہے، اور اس نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اسلام آباد پہنچ گئے ہیں ایسے لوگ کہ جو اس روز جب چارلی کرک کو مارا گیا وہاں موجود تھے۔ اس نے ٹویٹ کیا ہے، اور ٹویٹ کر کے سرینا ہوٹل کی تصویر لگا کر یہ کہتا ہے کہ خام جی پی ایس ڈیٹا یہ بتاتا ہے کہ اس افسوسناک دن جب چارلی کرک کا قتل ہوا، چارلی کرک کے قریب علاقے میں 44 غیر ملکی رجسٹرڈ موبائل فونز موجود تھے۔ 16 اسرائیل کے تھے، 13 چینی تھے، 12 روسی تھے اور 3 ایرانی تھے۔ پھر یہ بتاتا ہے کہ ہمارے سسٹم نے ابھی اطلاع دی ہے کہ ان 16 اسرائیلی ڈیوائسز میں سے 4 جو اس دن یوٹا میں موجود تھیں، گزشتہ شام اسلام آباد کے سرینا ہوٹل پہنچ چکی ہیں۔ یہ اس کا دعویٰ ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں تو اس کا یہ دعویٰ کیا سچ ثابت ہوتا ہے یا نہیں؟ پہلے چارلی کرک والے واقعے کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، ٹونی سروگا جو بتا رہے ہیں نا، اس کو فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن امریکہ کا FBI وہ تصدیق نہیں کرتا۔ نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، آج کے واقعے کی بات نہیں ہو رہی، اس وقت کی بھی بات ہو رہی ہے، وہ تصدیق نہیں کرتی۔ یوٹا کی مقامی قانون نافذ کرنے والی ایجنسیز وغیرہ وہ بھی تصدیق نہیں کرتی۔ جب 10 ستمبر 2025 کو چارلی کرک کو قتل کیا گیا تو ٹائلر رابنسن 22 برس کا ایک نوجوان تھا جس نے چارلی کرک کو مار دیا تھا۔ تو ٹونی سروگا کا آپ جا کے پروفائل اگر ٹویٹر پہ دیکھیں، سوشل میڈیا پر دیکھیں، تو آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ایک ایسا شخص ہے جو مسلمانوں کو دہشت گرد کہتا ہے، ایران کو دہشت گرد کہتا ہے، حزب اللہ کو دہشت گرد کہتا ہے، اور یہ اس وقت کوئی شر پھیلا رہا ہے۔ یہ اس وقت ایران کے لوگوں کو کسی خوف میں مبتلا کرنے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ یہ شخص شر پھیلا رہا ہے، لیکن پھر بھی پاکستان کے ادارے ظاہر ہے کہ اس کی جانب سے جو خبر دی گئی ہے اس پر کام کر رہے ہوں گے۔ پاکستان کے ادارے کام کر رہے ہیں، اور صرف پاکستان کے ادارے نہیں، امریکہ نے جس طرح سے اپنے انٹیلیجنس کی ٹیم کو بھی یہاں بھیجا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کے بھی کنسرنز ہیں، تو وہ لوگ بھی اس صورتحال پر نظر رکھے ہوں گے۔ لیکن اسرائیلی اگر کوئی موجود ہو تو یہ بڑی خوفناک چیز ہے۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ کس طرح کام کرتے ہیں۔ ایران میں ایک شخص اپنے گھر میں، اپنے بیٹے کے گھر میں، اپنے رشتہ دار کے گھر میں بھی موجود ہو تو وہاں اس گھر پہ میزائل اس کو ہٹ کر جاتا تھا، یہ ہم نے دیکھا۔ تو انہوں نے ایران میں، عراق میں، اس کے علاوہ مختلف مقامات پر اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کیا، قطر میں ہٹ کیا، لبنان میں ہٹ کیا۔ تو یہ اگر بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی 4 ڈیوائسز سرینا ہوٹل اسلام آباد پہنچ چکی ہیں، ٹونی سروگا یہ بتا رہا ہے، تو اس پر ہمارے ادارے بھی کام کر رہے ہوں گے، اور اس پر جو امریکی ادارے ہیں وہ بھی کام کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ مجھے ان تمام چیزوں سے زیادہ شر پھیلانے کی کوشش اس شخص کی معلوم ہوتی ہے، ٹونی سروگا کی۔ بٹ خبر اور دعویٰ بہت ہی بڑا ہے، اور اس دعوے کو جو حساس ہے بہت، دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اب جو ناممکن ہوا اسلام آباد میں، اس کی بات کرتے ہیں۔ یہ کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ہو پائے گا اسلام آباد میں، لیکن ہو گیا ہے۔ فائنینشل ٹائمز یہ خبر دے رہا ہے۔ فائنینشل ٹائمز بتاتا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان ہائیسٹ لیول کے جو مذاکرات ہیں 5 اشروں میں، کم و بیش 5 اشرے، جب انقلاب ایران ہوا
تب سے اب تک کے، تو وہ شروع ہو گئے ہیں، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان مذاکرات میں جے ڈی وینس اور باقر قالیباف کی ٹیمز یہ آمنے سامنے بھی آ گئیں، ایک ایسی میز پر بیٹھی کہ جہاں پر فیلڈ مارشل عاصم منیر اس میز پر معاملات کو چیئر کر رہے تھے، یہ بتایا جا رہا ہے۔ اسٹوری ہے یہ نجم بزرگ مہر کی اسٹوری ہے تہران سے، حمزہ جیلانی کی اسٹوری ہے اسلام آباد سے، اور اینڈریو انگلینڈ کی اسٹوری ہے لندن سے فائنینشل ٹائمز کے لیے۔ اور اس اسٹوری میں یہ بتاتے ہیں کہ یہ مذاکرات کا وہ مرحلہ کہ جس میں آمنے سامنے آئے ٹیمز، وہ بھی ہو گیا ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز، اس لیے کہ جب میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا رہا تھا، پاکستانی تجزیہ کار بھی جب اس کی بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ تقریباً ناممکن ہے کہ پہلے دن اتنا بڑا کچھ ہو جائے، کچھ وقت لگے گا، اور ایسا کچھ ہو جائے تو اس کی تصویر وغیرہ آنے میں بھی وقت لگے گا، ان چیزوں میں بہت زیادہ وقت لگتا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستانی آفیشلز یہ چاہتے ہیں کہ پہلے دن ہی کوئی بہت بڑی خبر آ جائے۔ یہ مذاکرات اور اس طرح کے مذاکرات کئی دن جاری رہتے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے مذاکرات جو ترکیے میں ہوئے وہ کئی دن جاری رہے، تو یہ مذاکرات جو ہیں یہ تو اس سے کہیں بڑے مذاکرات ہیں۔ کم و بیش تیسری عالمی جنگ یہ ٹل گئی ہے، تو ان حالات میں، ان مذاکرات میں یہ کوشش اور توقع کرنا کہ پہلے دن ہی کوئی بہت بڑی چیز سامنے آ جائے گی، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی توقع تھی اور اتنی جلدی کیا نہیں جاتا۔ تو پھر بھی یہ خبر آنا کہ یہ ایک میز پر آ کر بیٹھ گئے اور بین الاقوامی نمائندے بتا رہے ہیں۔ دیکھیے جناح کنونشن سینٹر میں جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندے موجود ہیں، پاکستانی صحافی موجود ہیں، وہاں سچویشن کیا ہے؟ وہاں خبر جو ہے نا، صحافی، پاکستانی صحافی، وہ کیا خبریں دے رہے ہیں کہ اتنا بڑا کنونشن سینٹر ہے، اتنی ڈھیر ساری سکرینز لگی ہوئی ہیں، ہائی سپیڈ وائی فائی یہاں پر صحافیوں کے لیے موجود ہے، پوڈ کاسٹ کے لیے سہولت دی گئی ہے، اس کے علاوہ صحافیوں کے لیے بہترین انتظامات ہیں، صحافیوں کے لیے کھانے کے انتظامات ہیں، ڈرنکس کے انتظامات ہیں، میوزک ہے ان کی تفریح طبع کے لیے، اور صحافیوں کو بہترین سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ ہمارے ہاں یہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، وہ رپورٹنگ کے ان مذاکرات میں کیا ہو رہا ہے، کیا نہیں ہو رہا، وہ تمام خبریں ابھی بھی آپ کو رائٹرز سے ملتی ہیں، سی این این سے ملتی ہیں، وہ خبریں آپ کو فائنینشل ٹائمز سے مل رہی ہیں۔ سی این این بتا رہا ہے کہ وائٹ ہاؤس نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جے ڈی وینس اور جو ایرانی ڈیلیگیشن ہے وہ آمنے سامنے آ گئے، ایک میز پر آ گئے، تو یہ سی این این بتا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو پاکستانی خبر دینے والے ادارے ہیں وہ بتا رہے ہیں، یعنی جیو، اے آر وائی، سما، دنیا، یہ ایسے بتا رہے ہیں کہ رائٹرز کے مطابق، سی این این کے مطابق، بی بی سی کے مطابق، فائنینشل ٹائمز کے مطابق، الجزیرہ وائٹ ہاؤس کو کوٹ کرتے ہوئے بتا رہا ہے۔ تو ہمارا میڈیا جو ہے نا وہ کون سی رپورٹنگ کر رہا ہے؟ وہی رپورٹنگ جو آپ کو چاند رات پہ ملتی ہے نا، کہ بازار میں بہت رش ہے، آدمیوں کی گود میں بچے، عورتیں شاپنگ میں مصروف ہیں، مہندی لگوا رہی ہیں اور شاپنگ کر رہی ہیں، کھابے چل رہے ہیں، میوزک بج رہا ہے۔ ہمارے ہاں رپورٹر یہ والی رپورٹنگ کرتے ہیں، اس میں بھی 10 چیزیں ہوتی ہیں رپورٹ کرنے کی، لیکن وہ رپورٹ نہیں کرتے، اور وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی فیسٹیوٹی کا سما ہے، یہ ہمارے ہاں کی رپورٹنگ ہوتی ہے۔ تو کم و بیش اسی طرح کی رپورٹنگ ہمارے رپورٹرز جناح کنونشن سینٹر سے اس وقت کر رہے ہیں۔ انٹرنیشنل میڈیا جو ہے وہ رپورٹنگ کر رہا ہے۔ آپ ان کے کسی صحافی کو بیٹھا ہوا دیکھیں نا کام کرتے ہوئے، تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ محو ہے، اپنے لیپ ٹاپ میں ہیڈ فون لگے ہوئے ہیں، کسی سورس سے بات کر رہا ہے، اور وہ اپنے گرد و پیش سے بے خبر اپنے کام میں مصروف ہے۔ ہم بھی یہاں بیٹھ کر جب یہ کام کر رہے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم نارملی انٹرنیشنل میڈیا کی خبر، اس خبر پر اپنے انالیسز، یہ چیزیں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم کسی کا انٹرویو کرنے کا موقع ملنے پر خبر آپ کو دیتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے سورسز سے جن سے بات ہوتی ہے ان سے بات کر کے خبر آپ کو دے دیتے ہیں۔ میں کراچی میں ہوں تو متحدہ قومی موومنٹ کے کچھ دوست ہیں جن سے تعلق ہوتا ہے، ان سے خبر معلوم کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، یا پاکستان تحریک انصاف کراچی کی خبریں مجھ تک خود بخود پہنچ جاتی ہیں۔ تو یہ وہ خبریں ہیں جو اپنے سورسز کی بنیاد پر ہم آپ کو دیتے ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہم رپورٹنگ کر رہے ہیں جناح کنونشن سینٹر سے بیٹھ کر، وہ رپورٹنگ کیا ہے؟ وہ رپورٹنگ ہے فیسٹیوٹی کی رپورٹنگ، تو اس میں کوئی خاص دم نہیں ہے۔ ہاں، اس وقت کیا ہو رہا ہے دیکھیے، ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ایران کی فوج کو ہم مکمل تباہ کر چکے۔ آپ فیک نیوز کو سنیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ہم ہار رہے ہیں۔ یہ جو ایران کے ساتھ جنگ کے معاملے میں ٹرمپ کے ساتھ امریکہ میں ہوئی ہے نا، جو اس نے سی این این کو گالیاں دیں، دیگر چینلز کو گالیاں دیں، الجزیرہ کو گالیاں دیں، صحافیوں کو گالیاں دیں، یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔
مسعود پزشکیان صاحب وہ کہتے ہیں کہ ایران کا وفد جرت اور اعتماد سے ایرانی مفادات کے تحت بات چیت کر رہا ہے اور ہم اپنے لوگوں کی خدمت جاری رکھیں گے. پاکستان تحریک انصاف والے اس تمام تر صورتحال میں ایسا لگتا ہے انفارچونیٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف کو اپنا گراؤنڈ تھوڑی لوز کرنا ہے. پاکستان تحریک انصاف والے اب تک کوئی 3 سے 4 بار ایسے پیغامات جاری کر چکے ہیں جن کو ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت بڑی کامیابی ہے, پاکستان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کامیابی کو مکمل امن کے لیے, پاکستان کے ذریعے امن کے لیے پوری دنیا کے سامنے یہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہوں تو ایسی کامیابی بنا دے, آمین بنا دے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جس طرح سے بار بار, یعنی نون لیگ نہیں کرے گی کیونکہ نون لیگ کا جو سوشل میڈیا ہے وہ لوگوں کو, اپنے لوگوں کو, وزیر اعظم کو, وزیر اعلیٰ کو, ان لوگوں کو ری ٹویٹ کرتا رہے گا, صحافیوں کو ری ٹویٹ کرتا رہے گا, یا پاکستان تحریک انصاف والوں کا مذاق اڑا لے گا. پاکستان تحریک انصاف کا بے تحاشا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یعنی ہمارے ہاں ایسے صحافی ہیں جو اس کو پاکستان کی کامیابی نہیں بتا رہے, اس پورے ایونٹ کو جو پاکستان کی کامیابی ہے وہ پاکستان کی کامیابی نہیں بتا رہے. وہ تھکے ہوئے 2 ٹکے کے 2 روپے کے تجزیہ کار یا صحافی وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف ہار گئی ہے. تو آپ ان دولے شاہ کے چوہوں کا, ان ذہنی غلاموں کا, ان ذہنی مریضوں کا, بغض کے ماروں کا حال دیکھ لیجئے کہ یہ اتنی بڑی اپرچونٹی کو یہ کیا بتا رہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ہار ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف نہیں, یہ پاکستان تحریک اسرائیل ہے. اور یہ اسے پاکستان کی کامیابی سے بڑھا کر یا تو یہ فیلڈ مارشل کی کامیابی ہے یا یہ عاصم منیر کی کامیابی ہے. یہ اس طرح سے بتانے میں مصروف ہیں کہ یہ عاصم منیر صاحب کی کامیابی ہے, شہباز شریف صاحب کی کامیابی ہے. مطلب یہ کامیابی پاکستان کی کامیابی ہے, یہ امن کی کامیابی ہے, اور یہ کامیابی جو ہے یہ مسلم دنیا کی کامیابی, ایران کی کامیابی گنی جانی چاہیے. لیکن ہمارے ہاں اس کے بجائے رپورٹنگ ہو رہی ہے اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی ناکامی ہے. شاید ایسے تمام لوگوں کو یقین ہے کہ وہ فائدہ جو مسلم لیگ نون کو مل رہا ہے بینیفیشری ہونے کے ناطے اس وقت اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان تحریک انصاف کی لڑائی میں اس طرح کا کوئی فائدہ ان کی اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی داخل ہو جائے گا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.